اور امت بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، ایمان والے بن کے رہو۔ میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، نوجوان بیٹھے ہو، فرقوں میں مت بٹو۔ جو تمہارے عقائد ہیں تمہیں مبارک ہو، میں انہیں چھیڑتا بھی نہیں۔ جو تمہاری ترجیحات ہیں میں آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، آپ اس پہ قائم رہو، لیکن اوروں کے لیے بھی سینہ کھلا رکھو، امت بن کے چلو، ٹکڑوں میں نہ بٹو۔ علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو جوڑو توڑو نہیں۔ اور میں بڑے درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ میرا وطن ہے، میرا دیس ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اسی مٹی میں اپنے باپ کو دفن کیا ہے، میرے باپ دادے ماں دادیاں اسی زمین میں سوکھ چکی ہیں، میں ان سے کبھی دھوکہ بازی کا کام نہیں کر سکتا۔ میں اہل منبر سے کہتا ہوں، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، تفرقہ بازی کی تقریریں چھوڑ دو۔ یہ فرقہ واریت کی آگ عبدالحکیم کے بازار سے نہیں بھڑکی، یہ مسجد کے منبر سے بھڑکی ہے۔ اس آگ کے بھڑکانے والے ذمہ دار نہیں ہیں، تاجر نہیں ہیں، افسران نہیں ہیں، سیاستدان نہیں ہیں، اس آگ کے بھڑکانے والے منبر والے ہیں، منبر پہ بیٹھنے والے ہیں جنہوں نے یہ آگ لگائی ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے روادار نہیں۔ کتنی مسجدوں سے تبلیغ والوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا جاتا ہے، تبلیغی جماعت کا داخلہ منع ہے، کافر آئے ہیں، پردیسی مہمان ہیں۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی دین کی خدمت ہے؟ میں تم میرے سامنے اکثر نوجوان بیٹھے ہو، میرا سرمایہ ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کے واسطے خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو۔ میں تمہیں کسی کا نہیں کہتا فلاں عالم کا، جس عالم کو پسند کرتے اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، جس عالم کی تمہیں پسند ہے ان کی کتاب اٹھا کے پڑھو۔ مجھے کہیں دکھاؤ جہاں یوں دست و گریباں ہونا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو نفرتوں کی آگ میں جلا دینا دین ہو، جہاں ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا دین ہو۔ خود پڑھو تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ منبر پہ بیٹھنے والا کیا کہہ رہا ہے، تاکہ تم ان کے پاؤں پکڑ سکو۔ مولانا صاحب ہمیں امت بناؤ، ہمیں فرقوں میں نہ بانٹو، اپنے اپنی راہوں پہ چلو، اپنے اپنے راستوں پہ چلو، اوروں کو راستہ دے کے چلو، رکاوٹیں نہ کھڑی کرو، حائل نہ ہو جاؤ۔ اللہ کی جنت کو اتنا چھوٹا نہ سمجھو کہ صرف تم ہی جاؤ گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ ایک دن آئے گا میرا اللہ کہے گا کہ جس نے دنیا میں زندگی میں ایک دفعہ میرا نام لیا اس کو بھی جنت میں ڈال دو۔ او میرے بھائیو، آپ سے بھی کہتا ہوں، اگر اس مجمع میں علماء بیٹھے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں، بتانے کے لیے تھوڑی باتیں، دین سمجھاؤ، فرقے نہ سمجھاؤ، یہ کافر وہ کافر، یہ جہنمی وہ جہنمی، یہ واجب القتل وہ واجب القتل۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ دیتا ہوں جو انہوں نے ساری امت کے لیے بہائے، ان آہوں کا واسطہ دیتا ہوں جن سے کائنات زیر و زبر ہو جاتی تھی، آپ کا سینہ کھولتا تھا جیسے ہانڈی گڑ 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 کرتی، ایسے آپ کے سینے سے آواز آتی تھی، میری امت میری امت میری امت۔ میرے بھائیو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ ہمت نہیں ہے ٹکڑوں میں بٹنے کی، تاب نہیں ہے اب ٹکڑوں میں بٹنے کی۔ اپنے عقیدے پہ پکے رہو، میں نہیں چھیڑتا ہوں، میں نہیں چھیڑتا ہوں۔ ہاں میں یہ منت کرتا ہوں کہ هو سماکم المسلمین من قبل، اللہ نے تمہارا نام مسلمین مؤمنین یا ایھا الذین آمنوا، میرے نبی نے کہا میری امت کا نام اللہ نے مومنین رکھا،
मेरी उम्मत का नाम अल्लाह ने मुस्लिमीन रखा, यहीं तक रहो, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ, इससे आगे ना जाओ। जो ले जाना चाहे उसके पांव पकड़ लो। मौलाना हमें कोई खैर की बात बताओ, कोई जोड़ने वाली बात बताओ, थोड़ी चीजें। आज मिंबर से माँ बाप के हुकूक बताओ। देखो माएँ कैसी जलील है, देखो बाप किस तरह जलील हैं। एक माँ की फरियाद अर्श को हिला के रख देती, एक बाप की हाय पहाड़ों को पिघला के रख देती है। लोगों को माँ बाप की इज्जत बताओ, खामिद और बीवी की जिंदगी बताओ, हलाल कमाना बताओ, नमाज पे लाओ। नमाज कैसे पढ़नी है भाई अपने उलमा से पूछो, ठीक है, नमाज पे लाओ। 700 दफा नमाज का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है, 700 दफा। हाथ यहां बांधने के, यहां बांधने के, यहां रखने, इन पे लड़ाई ना करो। मुसलमान बन के जिंदगी गुजारो। मैं दुख से ये बातें कह रहा हूं मेरे भाइयों, हम में ताब नहीं है अब आपस में टुकड़े टुकड़े होकर चलने की, और नफरतों में भड़कने जलने की ताब नहीं है। ये मिंबर मोहब्बत के लिए बनाया गया है। इस मिंबर से मोहब्बत का पैगाम, इस मिंबर से मोहब्बत की बात, ये इस मिंबर का हक है। इसकी निस्बत मेरे नबी के साथ जाके मिल रही है, और मेरे नबी ने मोहब्बत ही दी, मोहब्बत दी। अब्दुल्ला बिन उबई जैसे का जनाजा पढ़ाया है। उनके बेटे पक्के साहबी, या रसूलुल्लाह मेरा बाप मर गया, आप अपना कुर्ता देंगे कफन के लिए? ये लो, पक्का मुनाफिक कुर्ता उतार के दे। या रसूलुल्लाह जनाजा पढ़ाएंगे? कहां पढ़ाऊंगा। जनाजे पे आके खड़े हो गए, अपना कुर्ता पहनाया, जनाजे पे उमर आगे आ गए, या रसूलुल्लाह ये क्या हो रहा है, किसका जनाजा पढ़ा रहे हैं? आपको पता नहीं कौन है? मुझे कहते हो? मुझे नहीं पता, तो और किसे पता है? तो कहा क्यों पढ़ा रहे हैं? कहा अल्लाह ताला ने कहा पढ़ या ना पढ़ मैं माफ नहीं करता, मैं पढ़ता हूं शायद अल्लाह माफ करता। और अल्लाह ने कहा 70 दफा भाई पढ़े तो माफ नहीं करूंगा। मैं कहता हूं अगर अल्लाह मुझे कहता 70 दफा पढ़ोगे तो माफ कर दूंगा, तो इसका मैं 70 दफा पढ़ देता। ये मेरे नबी की जिंदगी है कि खुले मुनाफिक का जनाजा पढ़ाया। अभी तक हुक्म नहीं आया था, और हम मुसलमान को सलाम नहीं करते। मस्जिदों से उठा के बिस्तर बाहर फेंक देते हैं। ईसाइयों का वफद आया, नजरान के ईसाई मेरे नबी ने मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, मस्जिद में रखा। वो नमाज अपनी पढ़ते थे इधर मुंह करके, और मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे यूं मुंह करके। आपने उनको नमाज पढ़ने से नहीं रोका। मुसलमानों का किबला जनूब में, उनका किबला शुमाल में, मदीने में। वो अपनी नमाजें मस्जिद नबवी में इधर मुंह करके पढ़ते रहे। मेरे नबी ने मरहबा कहा, वहीं रखा, उनकी इबादत से उनको नहीं रोका। कुफ्फार का वफद आया, ताइफ के काफिर जिन्होंने पत्थर मार मार आपको लहूलुहान कर दिया था, आपने उनको मस्जिद में उतारा, मस्जिद में बिठाया, उनके साथ मिलके खाने खाए। एक रात देर हो गई, खाने में शरीक नहीं हुए, आके माजरत की कि मेरा कुरान की तिलावत रह गई थी, इसलिए मैं आके तुम्हारे साथ खाना नहीं खा सका। ये मेरे नबी के अखलाक हैं। ये कहां से अखलाक लाए हो कि सलाम भी नहीं करना, निकाह टूट जाता है। मस्जिदें तो मेरे अल्लाह की थी, तुमने अपनी अपनी मस्जिदें बना ली, अपनी अपनी चौधरा कायम कर ली। ऐ साडी ते है तुहाडी। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें तो अल्लाह की है। मेरे भाइयों, ताब नहीं है उम्मत में इस वक्त यूं टुकड़े टुकड़े बन के चलने की। अहले मिंबर से कहता हूं, यहां से मोहब्बत का पैगाम पहुंचाओ। लोगों को बुरा भला कहना छोड़ दो। धुन रे धुनिए अपनी धुन, पराई धुनी का अपनापन।
تیری روئی میں 4 بنولے سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلی صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، مجھے اس کی تیاری کرنی ہے۔ وہ ایسا، وہ ایسا، وہ کافر، وہ منافق، وہ جہنمی، تو اسے جنتی بنانے کے لیے کوشش کرو۔ آپ خود سوچو، آپ کہتے ہو میں صحیح ہوں، طارق جمیل غلط ہے، ٹھیک تو پھر مجھ سے محبت کرو، مجھ سے پیار کرو، مجھے بات سمجھاؤ۔ یہ تو نہیں طریقہ کہ آپ مجھ سے نفرت کر کے اور مجھے بھگا دو۔ اگر دنیا کے بدترین کافر مکے کے لوگ اور مدینے کے منافق میرے نبی نے کیسے گلے سے لگایا، تب تو کلمہ پڑھا۔ منافقوں سے کیا، جب آپ نے عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھایا اور اس کی میت کو لے کر چلے، قبر میں اتار دیا تھا کہ آپ پیچھے پہنچے، کہا اس کو باہر نکالو، باہر نکالا تو آپ نے منہ سے لعاب نکال کر اس کے منہ میں ڈالا، کہا شاید بخشش ہو جائے۔ 100 منافقوں نے کلمہ پڑھا، 100 منافق، 100 منافق۔ میرے بھائیو، آج عجیب فضا ہے، جو جس راستے پر ہے وہ اس پر اس طرح چل رہا ہے کہ باقی سب سے نفرت کرتا ہے۔ میں آپ کا راستہ بدلنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں آپ کے اندر سے نفرت کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا، ایک دیس بنائیں گے جہاں اللہ کی پوجا ہوگی، جہاں محبت کے چشمے پھوٹیں گے، جہاں عزتیں نیلام نہ ہوں گی، جہاں ظالم سر نہ اٹھا سکے گا، جہاں مظلوم کی فریاد کو ہر کوئی پہنچے گا، جہاں مسجدیں ہدایت کی روشنی کے مینار ہوں گی، جہاں الفت و محبت کے نغمے گائے جائیں گے، اور اس میں 6 لاکھ انسان ذبح ہو گئے۔ پاکستان والے اللہ رسول کو تو جواب دیں گے ہی دیں گے، ان 6 لاکھ کے جواب کے کبھی انتظار کرو۔ ان معصوم بچوں کا انتظار کرو جو تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ ہمیں ماؤں کی گود سے چھین کے ذبح کیا گیا۔ ان بیٹیوں کا انتظار کرو جن کی عزتیں نیلام ہوئیں اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے راوی میں بہا دی، چناب میں بہہ گئی، تمہارے گریبان پکڑیں گی۔ ان جھکی ہوئی کمر والے بوڑھوں کا انتظار کرو جو قیامت کا دن گریبانوں میں ہاتھ